بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزم طلباء و طلبات، پچھلے لیکچر میں ہم نے غزوہ خیبر پس منظر، اس کی وجوہات اور واقعات پڑھا ہے۔ آج ہم انشاءاللہ غزوہ خیبر کے نتائج، سوالات کے جوابات اور بک ورک کریں گے۔ پیارے بچوں، ہم سب سے پہلے جانتے ہیں کہ ہمیں غزوہ خیبر سے کیا نتائج حاصل ہوئے، یعنی کہ اس سے کیا فوائد حاصل ہوئے۔ سب سے پہلے ہے جی یہودیوں کی طرف سے، نمبر 1، یہودیوں کی طرف سے مدینہ پر حملے کا خطرہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ نمبر 2، صرف 20 مسلمانوں نے شہادت نوش کی جبکہ 93 یہودی قتل ہوئے۔ نمبر 3، یہودیوں کا سب سے بہادر شہسوار مرعب اور دوسرے 8 بہادر سپاہی مارے گئے۔ نمبر 4، مسلمانوں کو یہودیوں کی زمین کی پیداوار کا نصف حصہ ملنے لگا۔ نمبر 5، مسلمانوں کو مالی غنیمت کی صورت میں بے شمار دولت ملی، جس کا اظہار حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بھی کیا کہ ہم فتح خیبر تک خوشحال نہ تھے، مگر فتح خیبر کے بعد ہم خوشحال ہو گئے۔ نمبر 6، یہودیوں کی فصل کو تقسیم کرنے کے لیے جب حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے تو پیداوار کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے یہودیوں کو اختیار دیتے کہ وہ ایک حصہ اپنے لیے چن لیں۔ اس انصاف و عدل سے بے شمار یہودی مسلمان ہو گئے۔ نمبر 7، اس غزوے کے بعد خیبر اور دوسرے علاقوں کے یہودی مسلمانوں کے فرما بردار بن گئے۔ نمبر 8، غزوہ خیبر کے دوران مختلف معجزات اور کرامات بھی رونما ہوئے، یعنی کہ مختلف معجزے اور کرامات بھی ہوئے، جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لہابدن نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تکلیف فوراً دور کر دی، یعنی کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اپنے ہونٹوں سے اپنا لہاب نکال کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں پر لگایا تو ان کی تکلیف فوراً دور ہو گئی۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قلعہ قموس کو فتح کرنے کے لیے بڑے گیٹ کو اپنے ہاتھ سے اکھیڑ کر دور پھینک دیا تو سب حیران رہ گئے۔ اسی وجہ سے انہیں فاتح خیبر کے لقب سے پکارا جاتا ہے۔ عزیز طلبہ، قلعہ خیبر کے جس گیٹ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھ سے اکھیڑ کر دور پھینکا تھا، اسے 6 یہودی رسی باندھ کر کھینچتے تھے، اسی طرح وہ کھلتا یا بند ہوتا تھا۔ عزیز طلباء و طالبات، آج ہم اس سبق کے سوالات کے جوابات کریں گے، جو میں نے آپ کی سہولت کے لیے نوٹس بنائے ہیں۔ غزوہ خیبر، سوال نمبر 1، غزوہ خیبر کب اور کہاں وقوع پذیر ہوا؟ اس کا جواب ہے جی غزوہ خیبر 7 ہجری کو خیبر کے مقام پر ہوا۔ سوال نمبر 2 ہے، غزوہ خیبر کے دوران بنو غطفان نے یہودیوں کا ساتھ کیوں نہیں دیا؟ اس کا جواب ہے جی 7 ہجری کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے 1400 صحابہ کے ساتھ خیبر کی طرف روانہ ہوئے۔ اگرچہ قبیلہ بنو غطفان کے لوگ یہودیوں کے اتحادی تھے، یعنی کہ یہودیوں کے ماننے والے یہودیوں کے ساتھ رہتے تھے، مگر مسلمانوں کے خوف اور رعب کی وجہ سے یہودیوں کا ساتھ نہ دیا، بلکہ اپنے گھروں کی حفاظت کے لیے واپس اپنے قبیلے چلے گئے۔ سوال نمبر 3 ہے جی خیبر کن وجوہات کی وجہ سے یہودیوں کی من پسند جگہ تھی؟ اس کا جواب ہے جی خیبر کی سرزمین بہت زرخیز تھی اور وہاں یہودیوں کے 8 مشہور و مضبوط قلعے تھے۔ ان میں تقریباً 20,000 کے لگ بھگ یہودی سپاہی تھے اور جنگی ساز و سامان بھی موجود تھا، اس لیے خیبر یہودیوں کی من پسند جگہ تھی۔ سوال نمبر 4 ہے، غزوہ خیبر میں یہودیوں کا سب سے بڑا نقصان کیا ہوا؟ اس کا جواب ہے جی یہودیوں کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوا کہ ان کے 8 بہادر سپاہیوں کے ساتھ ان کا سب سے بڑا سردار مرعب بھی مارا گیا۔ سوال نمبر 5، یہودیوں نے کن کن مواقع پر مسلمانوں کو دھوکہ دیا جس کی وجہ سے انہیں مدینہ سے نکال دیا گیا اور پھر خیبر سے بھی؟ اس کا جواب ہے جی یہودیوں کے قبیلے بنو قینقاع نے جنگ بدر میں مسلمانوں کی بجائے کفار مکہ کا ساتھ دیا تھا۔ اس کے بعد ایک اور قبیلے بنو نصیر نے جنگ احد میں مسلمانوں سے غداری کی۔ جنگ خندق میں تیسرے قبیلے بنو قریظہ والے بھی کافروں سے جا ملے، جس کے بعد یہودیوں کو مدینہ سے نکال دیا گیا
اور وہ خیبر جا کر آباد ہو گئے۔ جب مسلمانوں نے خیبر کو بھی فتح کر لیا تو یہودیوں کو خیبر سے بھی نکال دیا گیا۔ عزیز طلباء و طالبات، اب ہم اس سبق کا بک ورک کرتے ہیں۔ سرگرمی نمبر 1، مناسب الفاظ کی مدد سے خالی جگہ پر کریں۔ نمبر 1، خیبر میں یہودیوں کے 8 قلعے تھے۔ نمبر 2، غزوہ خیبر 7 ہجری میں وقوع پذیر ہوا۔ نمبر 3، یہودیوں کے سب سے بہادر شخص کا نام مرب تھا۔ نمبر 4، خیبر کی زمین زرخیز تھی۔ نمبر 5، مسلمانوں کی طرف سے حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین کی پیداوار کو 2 حصوں میں تقسیم کرتے تھے۔ نمبر 6، یہودیوں کی طرف سے ابو عقیق صلح کرنے کے لیے آیا۔ سرگرمی نمبر 2، کالم الف کو کالم ب کے ساتھ ملائیے اور جملہ مکمل کریں۔ کالم الف، کالم ب۔ نمبر 1، مدینہ میں یہودیوں کے 3 بڑے قبائل بنو قینقاع، بنو نصیر اور بنو قریظہ تھے۔ نمبر 2، غزوہ خیبر میں وہی 1400 صحابہ کرام شریک ہوئے جو 6 ہجری کو عمرہ کرنے کے لیے مکہ گئے تھے مگر صلح حدیبیہ کے تحت واپس آ گئے۔ نمبر 3، یہودیوں کو مسلمانوں سے سب سے بڑا دکھ یہ تھا کہ مسلمانوں نے ان کے سودی کاروبار کو ناجائز قرار دیا اور ان کے غلط عقائد کو رد کر دیا۔ نمبر 4، بنو قینقاع نے بے گناہ مسلمانوں کو شہید کیا۔ نمبر 5، عربی زبان میں خیبر قلعے کو کہتے ہیں۔ پیارے بچوں، آگے سرگرمی نمبر 3، صحیح جواب پر درست کا نشان لگائیں۔ نمبر 1 جی، خیبر مدینہ سے دور ہے، 300 میل۔ نمبر 2، غزوہ خیبر میں مسلمانوں کی تعداد تھی 1400۔ نمبر 3، غزوہ خیبر میں کل مسلمان شہید ہوئے 20۔ نمبر 4، غزوہ خیبر میں کل یہودی جو مارے گئے ان کی تعداد تھی 93۔ نمبر 5، خیبر کا علاقہ مشہور تھا زرخیز ہونے کی وجہ سے۔ پیارے بچوں، اس لیکچر میں ہم نے غزوہ خیبر کے نتائج، اس کے سوالات کے جوابات اور بک ورک کیے۔ اگلے لیکچر میں ہم انشاءاللہ باب پنجم پڑھیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔